अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू A1 इलेक्ट्रिक टेक यूट्यूब चैनल। आज हम ख़राब एलईडी बल्ब्स को आसान तरीक़ों से घर में मौजूद चीज़ों से चेक करेंगे, यानी मल्टीमीटर इस्तेमाल के बगैर, और फिर चेक करने के बाद बहुत ही सारे तरीक़ों से ठीक करेंगे, जैसा कि डिस्प्रिन और सिगरेट के पैकिंग मटेरियल से। इसमें पहले हम स्क्रू यानी चूड़ी वाले एलईडी बल्ब को दोनों तरीक़ों से ठीक करेंगे। इसके अलावा सारी एलईडीज़ और ड्राइवर सर्किट को कैसे तब्दील करते हैं और इनका आपस में कैसे कनेक्शन करते हैं। इसके अलावा ड्राइवर सर्किट को किस तरह चेक करते हैं, और आखिर में हम बगैर ड्राइवर सर्किट के एलईडी बल्ब का कनेक्शन करेंगे जिसमें सर्किट और एलईडीज एक साथ होती हैं, और किस तरह इस बगैर ड्राइवर सर्किट को पिन टाइप वाले बल्ब में लगाते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस इसी तरह आपको बर वक्त मिलती रहें। ये हमारा स्क्रू यानी चूड़ीदार बल्ब है। इसको खोलने के लिए आप थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से को बाहर खींचें तो आपका एलईडी बल्ब खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हाथ से एलईडी बल्ब ना खुले तो इसमें कोई सी भी बारीक पिन डालकर आप इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ही खुल जाएगा। और ये एलईडी बल्ब को खोलने का प्रॉपर तरीका है। ये तमाम एलईडीज आपस में सीरीज में जुड़ी होती हैं। किसी भी एक एलईडी के खराब होने की सूरत में एलईडी बल्ब बंद हो जाता है। फिजिकली जिस लाइट पर काला निशान होता है वो ज़्यादातर ख़राब होती है। इसके अलावा सीरीज़ में पहली लाइट ज़्यादातर जली होती है, जो आप सर्किट प्रिंट से देख सकते हैं। तो इस तरह बाकी लाइट्स को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह अक्सर सिर्फ एक ये ख़राब एलईडी लाइट होती है। अब हम एलईडी बल्ब को होल्डर में लगाकर चेक करेंगे कि कौन सी एलईडी एग्जैक्ट ख़राब है, लेकिन ये काम करते वक्त एहतियात रखें कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बल्ब होल्डर में सप्लाई आ रही होती है। हम दो सादा तरीक़ों से ख़राब एलईडी को मालूम कर सकते हैं। पहले तरीके में हम एक वायर का छोटा सा पीस लेकर जंपर से 1 बाय 1 तमाम एलईडी को चेक करेंगे, लेकिन एहतियात से कि आपकी उंगलियां जंपर तार के नंगे सिरों पर ना लगें। ये प्रोसेस करते हुए जैसे आप ख़राब एलईडी पर पहुंचेंगे तो जैसे ख़राब एलईडी पर जंपर लगाएंगे तो जंपर लगाते ही फ़ौरन आपका एलईडी बल्ब ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम एलईडी बल्ब को होल्डर से अलग कर लेंगे ताकि हम ख़राब एलईडी पर काम कर सकें। ख़राब एलईडी को मार्क करने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फोर्स लगाते हुए रिमूव कर लेंगे। रिमूव करते वक्त ख्याल रखें कि साथ वाली एलईडीज डैमेज ना हो। रिमूव करने के बाद इसके बेस को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर लें ताकि ख़राब एलईडी के ज़रात इस पर बाकी ना रहें। हम डिस्प्रिन टैबलेट की पैकिंग वाला एल्युमिनियम फॉयल मटेरियल को ख़राब एलईडी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको मीटर से चेक करेंगे आया कि ये कैसा मटेरियल है। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करेंगे ताकि हम इस मटेरियल को चेक कर सकें। कंटिन्यूटी करने के बाद हम मीटर की दोनों लीड्स को इस पर लगाएंगे, तो आप लगाने के बाद चेक कर सकते हैं कि मीटर कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एलईडी बल्ब पर इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत अच्छे कंडक्टर के तौर पर काम करेगा और हमारा एलईडी बल्ब ठीक हो जाएगा। अब हम डिस्प्रिन के पैकिंग मटेरियल से एक छोटा सा पीस काटेंगे जो कि एक ख़राब एलईडी जितना हो। इसके बाद हम इसको बैंड करके फोल्ड कर देते हैं ताकि ये एलईडी पर अच्छी तरह काम कर सके। इसके बाद किताबों की बाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली टेप का छोटा सा पीस लेंगे। ये अच्छी तरह चिपकती है और इंसुलेशन फराहम करती है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना बेहतर है। इस टेप के ऊपर हम डिस्प्रिन मटेरियल को अच्छी तरह चिपका देंगे। डिस्प्रिन के एल्युमिनियम फॉयल मटेरियल को टेप पर चिपकाने के बाद हम इसको ख़राब एलईडी पर अच्छी तरह चिपका देंगे। इसके बाद एलईडी बल्ब को होल्डर के अंदर लगाकर चेक करते हैं कि हमारा तजर्बा कामयाब हुआ कि नहीं। एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है। इस तरह हमने घर में मौजूद सिर्फ डिस्प्रिन और टेप की मदद से एलईडी बल्ब को बना लिया है। ये हमारा एक और ख़राब एलईडी बल्ब है जिसको हम नए तरीके के साथ चेक करेंगे और सिगरेट के अंदरूनी मटेरियल के साथ इसको ठीक करेंगे। हम घर में मौजूद चिमटी लेंगे और इसके साथ वही बाइंडिंग टेप लेंगे। इस टेप को हम चिमटी के निचले सर पर लगा देंगे ताकि हमें इंसुलेशन मिल सके और हम इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहें। अब हम इस चिमटी की मदद से तमाम एलईडीज़ को 1 बाय 1 चेक करेंगे और जो एलईडी ख़राब होगी हम उसको इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। इस चिमटे के ज़रिए तमाम एलईडीज़ को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी एलईडी ख़राब है। जैसे हम ख़राब एलईडी पर पहुंचेंगे तो इस चिमटी की मदद से वो एलईडी ऑन हो जाएगी। ये एलईडी ऑन हो गई है, यानी कि एलईडी ख़राब है। अब हम इसको ठीक करेंगे। मार्कर से ख़राब एलईडी पर निशान लगा लेंगे और फिर केबल नाइफ की मदद से इस ख़राब एलईडी को ऐसा ऐसा रिमूव करेंगे और एलईडी बेस को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ये सिगरेट की डिब्बी का अंदरूनी एल्युमिनियम फॉयल वाला पैकिंग मटेरियल है, जिसको हम इस तरह एलईडी के साइज़ के मुताबिक बनाएंगे कि इसका कोटिंग वाला सिल्वर हिस्सा बाहर हो और बगैर कोटिंग वाला वाइट हिस्सा अंदर की जानिब हो, ताकि सिल्वर कोटिंग की वजह से हमारा एलईडी बल्ब सही तरह ठीक हो जाए। उसी तरह हम बाइंडिंग टेप का एक छोटा सा पीस लेंगे
اس پیس کو کاٹنے کے بعد ہم اس کے اوپر سگریٹ کے پیکنگ مٹیریل کو اس طرح چپکائیں گے کہ وہ اس ٹیپ کے بالکل درمیان میں ہو۔ اس کے بعد ہم اس ٹیپ کے ٹکڑے کو خراب LED پر چپکا دیں گے۔ چپکاتے وقت یہ خیال رکھیں گے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے اور اس کو ہم ہاتھ کے ساتھ خوب پریس کر دیں گے۔ اس LED کو ٹھیک کرنے کے بعد ہم سپلائی کے ساتھ لگا کر چیک کرتے ہیں۔ یہ LED آن ہو گئی ہے، یعنی کہ ہم نے سمپل ٹیپ اور سگریٹ کے اندرونی پیکنگ مٹیریل کی مدد سے اس LED بلب کو ٹھیک کر لیا ہے۔ اس طرح آپ گھر بیٹھے اپنے LED بلب کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس خراب LED کو کاویہ کی مدد سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس ٹیپ کو اتار دیں گے۔ اس ٹیپ کو اتارنے کے بعد ہم کاویہ کی مدد سے یہاں پر ٹانکا لگا لیں گے۔ ٹانکا لگاتے وقت خیال رکھیں کہ صرف خراب LED پر ہی ٹانکا لگے، ساتھ والی LED کے ساتھ کاویہ ٹچ نہ ہو۔ سولڈرنگ کرنے کے بعد آپ اس LED کو ہولڈر کے اندر لگا کر چیک کر سکتے ہیں۔ LED آن ہو گئی ہے، یعنی سولڈرنگ کی مدد سے بھی آپ خراب LED کو شارٹ کر کے اس کو آن کر سکتے ہیں۔ پچھلے تینوں طریقوں کی مدد سے آپ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 LEDs کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ LEDs خراب ہوں تو بہتر ہے کہ ساری LED چپ کو تبدیل کر لیں۔ سارے LED بورڈ اور ڈرائیور سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اس LED بلب کو اوپن کریں گے۔ اس LED بلب کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے ارد گرد چاروں طرف لگی ہوئی RTV یا تھرمل پیسٹ کو ریموو کر دیں گے۔ اس کو ریموو کرنے کے بعد ہی LED بورڈ اور ڈرائیور سرکٹ کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد LED بورڈ کو نیچے والی بیس کے ساتھ الگ کر لیں گے۔ اب ہم کاویہ کی مدد سے LED بورڈ کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹرمینل اور ڈرائیور کے درمیان لگی سولڈرنگ کو ریموو کریں گے۔ بریک پیچ کس کی مدد سے ہم اس LED بورڈ کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹرمینل کو ڈرائیور سرکٹ کے ساتھ لوز کر لیں گے۔ لوز کرنے کے بعد ہم اس LED بورڈ کو آسانی کے ساتھ ڈرائیور سے الگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرائیور سرکٹ کی فیز اور نیوٹرل وائر کو اس LED بیس سے الگ کرنے کے لیے ہم اس پن کو ریموو کر کے ایک تار کو الگ کر لیں گے۔ دوسری تار کو الگ کرنے کے لیے ہم اس کے چوڑی والے حصے کو ایسا ایسا چاروں طرف سے باہر نکالیں گے۔ تھوڑا تھوڑا باہر نکالنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا پش کریں گے تو یہ دوسری تار بھی آسانی سے اس سے الگ ہو جائے گی۔ اس طرح ڈرائیور سرکٹ LED بیس سے الگ ہو جائے گا۔ اب ہم ڈرائیور سرکٹ کو چیک کرتے ہیں۔ ویسے ڈرائیور سرکٹ 99% نہیں خراب ہوتے۔ اس کے لیے ہم میٹر کو DC وولٹیج پر سلیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارا ڈرائیور سرکٹ ہے۔ اس پر ایک پازیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ٹرمینل ہوتا ہے۔ اس ڈرائیور سرکٹ کو ہم سپلائی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اس کے فیز اور نیوٹرل کو سپلائی کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہم میٹر کی ایک تار کو اس کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگائیں گے، جبکہ دوسری وائر کو اس کے ڈرائیور کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے ملٹی میٹر پر 141 142 DC وولٹیج شو ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ ڈرائیور سرکٹ ٹھیک ہے۔ یہ نیو ڈرائیور کا پازیٹیو ٹرمینل، جبکہ یہ اس کا دوسرا نیگیٹو ٹرمینل ہے۔ اس ڈرائیور سرکٹ کو ہم LED بورڈ کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ اس کا پازیٹیو ٹرمینل ہے، جبکہ اس کا نیگیٹو ٹرمینل ہے۔ ہم ڈرائیور کو LED بورڈ میں اس طرح لگائیں گے کہ ڈرائیور کا پازیٹیو ٹرمینل LED بورڈ کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور ڈرائیور کا نیگیٹو ٹرمینل بورڈ کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ جوڑے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کاویہ کی مدد سے ان دونوں پوائنٹس کی سولڈرنگ کر کے ہم آپس میں ان کو جوڑ دیں گے۔ اب یہ دونوں آپس میں اچھی طرح جڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم بورڈ کو LED بیس کے ساتھ فکس کریں گے۔ ہم اس کو پہلے اس کے اوپر اچھی طرح رکھ لیں گے۔ ہم اس بورڈ کو اچھی طرح ایک بریک پیچ کس کے ساتھ نیچے والی بیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب LED چلے تو اس کی تمام ہیٹ نیچے والی بیس میں ٹرانسفر ہو اور ہمارا LED زیادہ سے زیادہ عرصہ چلتا رہے۔ مزید آپ سپر گلیو یعنی ایلفی کی مدد سے بھی اس LED بورڈ کو نیچے والی بیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ RTV یا تھرمل پیسٹ کو بھی اس بورڈ کے اوپر چاروں طرف لگا کر نیچے والی بیس کے ساتھ اچھی طرح مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈرائیور کے ایک وائر کو سکرو یعنی چوڑی والے حصے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اس کو بیس کے اندر پھنسانے کے بعد ہم چوڑی والے حصے کو ایسا ایسا پریس کریں گے تو وہ اس کے اندر فکس ہو جائے گی، جبکہ ہم اس پن کی مدد سے ڈرائیور کی طرف سے آنے والی دوسری وائر کو اس کے اوپر لگا دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے دونوں وائرز کا کنیکشن نیچے والی بیس کے ساتھ ہو جائے گا اور ہمارا کنیکشن مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ریفلیکٹر کو LED بلب میں لگا دیں گے۔ اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو ہولڈر میں لگائیں گے۔ ہولڈر میں لگاتے وقت آپ خیال رکھیں کہ آپ کو الیکٹرک شاک کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہولڈر میں سپلائی آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ بلب آن ہو گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح ڈرائیور اور تمام LED سرکٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ہم پن ٹائپ LED بلب کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح پن ٹائپ LED بلب کو ڈرائیور سرکٹ کے بغیر بنا سکتے ہیں، جس سے آپ پن ٹائپ LED بلب پر بھی کام کرنا سیکھ جائیں گے۔ یہ خراب LED ہے، جبکہ یہاں پر ڈرائیور کی پازیٹیو اور نیگیٹو وائرز آ کر لگ رہی ہیں، جبکہ آپ اس کے اندر کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ڈرائیور سرکٹ ہے۔ ہم کاویہ کی مدد سے ڈرائیور کی طرف سے آنے والے دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو وائرز کو اس LED بورڈ سے الگ کر لیں گے اور پہلے کی طرح اس LED بورڈ کے چاروں طرف سے ہم پیسٹ کو ریموو کر دیں گے۔ اس کو پیچکس سے تھوڑا سا پش کرنے پر ہی ہمارا LED بورڈ ڈرائیور سرکٹ سے علیحدہ ہو جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا LED بورڈ ڈرائیور سے الگ ہو چکا ہے۔
ہم ون بائی ون ان نیچے والی دونوں پن کو ریموو کریں گے. ان پن کو ریموو کرنے سے ہمارا ڈرائیور سرکٹ ان پنوں سے الگ ہو جائے گا. ان کو ریموو کرنے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ ڈرائیور سرکٹ کو اس سے الگ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا LED بورڈ ہے جس کے اوپر ڈرائیور سرکٹ بھی لگا ہوا ہے. یہاں پر آپ ڈرائیور سرکٹ کی تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس پر ہم ایک وائر کو ایک ٹرمینل پر جبکہ اس کی دوسری وائر کو اس کے اس دوسری ٹرمینل پر کنیکٹ کریں گے. جبکہ اس کے بیک سائڈ پہ ہم ایک وائر کو اس پوائنٹ سے جبکہ دوسری وائر کو دوسرے پوائنٹ کے ساتھ اندر کنیکٹ کریں گے. آپ سولڈ وائر یعنی کہ ایسی تار لیں گے جس میں صرف ایک ہی کنڈکٹر ہو. اب اس تار کو اس کے اندر انسرٹ کریں گے اور خوب پریس کریں گے تاکہ یہ اس کے بورڈ کی طرف اچھی طرح چلی جائے. اب دوسری وائر کو بھی اس کے دوسرے پوائنٹ سے اندر کی طرف انسرٹ کریں گے اور اس کو بھی خوب پریس کریں گے تاکہ یہ بھی بورڈ کی طرف اچھی طرح چلی جائے, تاکہ آپ کا کوئی لوز کنیکشن باقی نہ رہے اور آپ کا LED اچھی طرح کام کرے. اس کے بعد ہم LED بورڈ کو اس کے نیچے والے بیس میں انسرٹ کریں گے. اس کو اس کے اندر اس طرح ڈالیں گے کہ اس کے نیچے والے دونوں سوراخوں سے تار باہر آ جائے. اب ہم اس کے ایک تار کو اس کے اندر تھوڑا سا پریس کر کے صرف اس کا سرا باہر نکالیں گے اور اس کے اوپر پن لگا کر اس کو پریس کر دیں گے تاکہ تار اور پن آپس میں جڑ جائیں. اس طرح ہم دوسری تار کو بھی پریس کر کے صرف اس کا سرا باہر نکالیں گے اور اس کے اوپر بھی پن لگا دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح پریس کر دیں گے تاکہ ہمارا دونوں تارس کا پنس کے ساتھ کنیکشن کمپلیٹ ہو جائے اور ہمارا بورڈ نیچے والی بیس سے جڑ جائے. پہلے کی طرح ہم اس کے LED بورڈ کو اچھی طرح پریس کریں گے تاکہ یہ نیچے والی بیس کے ساتھ اچھی طرح جڑ جائے, کیونکہ نیچے ایلومینیم فائل ہوتی ہے جو کہ LED کے چلنے پر اس کی حرارت کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آخر میں ہم اس LED کے اوپر والا خول چڑھا دیں گے. اس طرح یہ LED ہمارا مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے. LED بلب کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم اس کو ہولڈر کے اندر لگائیں گے. ہولڈر کے اندر لگاتے ہی ہمارا یہ LED بلب آن ہو جائے گا. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے خراب LEDs کو اپنے گھر میں موجود اشیاء سے چیک بھی کر سکیں گے اور اسے ہر طرح سے ٹھیک بھی کر لیں گے.